السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر خبریں لاتا رہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کے لیے روزمرہ کی روٹین سے خبریں لا سکوں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ میں نے بڑی ضروری سمجھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی خبریں۔ پہلی خبر ہے جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی، عمران خان سمیت 17 رہنماؤں پر دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ اسلام آباد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں پر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد ہنگامہ آرائی کے جرم میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقدمے میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور پی ٹی اے اور 17 پی ٹی اے رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر تھانہ راما کے ایس ایچ او رشید کی مدعیت میں درج کی گئی توڑ پھوڑ کرنے والے کل 38 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ عمران خان اور پی ٹی اے کے 17 رہنماؤں پر سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں، مقدمے میں لکھا گیا کہ عمران خان نے 3:30 پر ہجوم کے ہمراہ جوڈیشل کمپلیکس پہنچے، جبکہ عمران خان کے ہمراہ آنے والے ہجوم نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پی ٹی اے کارکنان نے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور پی ٹی اے کارکنان نے جوڈیشل کمپلیکس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے چلے۔ پی ٹی اے رہنما امجد خان نیازی اور 60 کارکنان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی اے رہنما امجد خان نیازی سمیت تمام 60 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ ملک امان نے سماعت کی پولیس کی جانب سے 60 ملزمان کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کی استدعا کی گئی، جبکہ وکلاء سابق ایم این اے امجد خان نیازی کا میڈیکل کروانے کی بھی استدعا کی۔ اس کے ساتھ ہی شامل کرتے چلیں، عدالت نے آئی او کو حکم دیا کہ تمام ملزمان کو ایک ایک کر کے لائیں، جس پر پولیس نے ملزمان کو باری عدالت میں پیش کیا، جہاں ملزمان کی حاضری لگوائی گئی۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ ملزم افضل کا 24 مارچ کا قطر کا ویزا لگا ہوا تھا۔ ملزم افضل بائیک پر اپنے گھر جا رہا تھا، جسے پولیس نے راستے سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ہوٹلوں سے دکانوں سے جا کر لوگوں کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے چلے۔ زمان پارک ہنگامہ آرائی پی ٹی اے قیادت اور کارکنوں پر 3 مقدمات درج۔ لاہور زمان پارک آپریشن کے دوران ایلیٹ فورس کی گاڑی تباہ کرنے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد پر پی ٹی آئی کی قیادت و کارکنان کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے، جن میں ہنگامہ آرائی، پولیس پر تشدد، دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، اسلحہ چھیننے کی دفعات لگائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہنگامہ آرائی پر پی ٹی آئی قیادت پر ایک مقدمہ درج کرنے کے بعد اب لاہور زمان پارک کے باہر ہنگامہ آرائی پر مزید 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ تینوں مقدمات پولیس کی مدعیت میں پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان پر درج کیے گئے، جن میں دہشت گردی اور اقدام قتل جیسی سنگین دفعات لگائی گئی۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلے، زبان پارک سرچ وارنٹ لے کر
لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس ٹیم پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ انسپکٹر ذوالفقار علی کی مدعیت میں تھانہ ریس کورس میں درج کیا گیا، جس میں دہشت گردی کی دفعات، ناجائز اسلحہ، اقدام قتل سمیت سنگین دفعات لگائی گئیں۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے سینئر قیادت نے علاقہ غیر سے مشکوک مسلح افراد بلوا رکھے تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ پتھراؤ سے ڈی ایس پی سمیت 13 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ مقدمے میں 102 ملزم کو نامزد کیا گیا جبکہ 76 کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان سے 8 رائفل، سینکڑوں گولیاں اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اگلی خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر ہنگامہ آرائی میں تفصیلات کی رپورٹ مرتب۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر ہنگامہ آرائی میں نقصانات کی رپورٹ مرتب کر لی گئی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زخمیوں کی تفصیلات بھی شامل۔ رپورٹ میں ہنگامہ آرائی کے دوران اسلام آباد پولیس کے 47 افسران و اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ اسلام آباد پولیس کے 34 زخمیوں کو پمز ہسپتال لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہنگامے میں ایف سی کے 3 اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں پمز ہسپتال لایا گیا۔ بیشتر زخمیوں کو ٹانگوں اور بازوؤں پر ڈنڈے لگنے سے چوٹیں آئیں، جبکہ کچھ آنسو گیس کے شیل سے متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی کارکنان نے گاڑیوں اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہنگامے کے دوران اسلام آباد و پنجاب کی گاڑیوں کے نقصانات کی رپورٹ بھی تیار کی گئی۔ کارکنان کی جانب سے 15 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں فیصل آباد کی 2 بسوں کے تمام شیشے توڑ دیے گئے اور چکوال پولیس کی بس کا ایک شیشہ ٹوٹا۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد پولیس کی 2 پک اپ گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکل نظر آتش کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بم ڈسپوزل اسکاؤٹ کی گاڑی کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ کارکنان نے اسلام آباد پولیس کے حفاظتی سامان کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا اور کچھ کارکنان حفاظتی سامان پہنے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ اسلام آباد پولیس سی کیمرے کی مدد سے لوگوں کی شناخت کر رہی ہے، جس کے بعد قانون کارروائی کرے گی۔ اس کے بعد ہی اگلی اور آخری خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے چلیں۔ یہ ہے جی زمان پارک ہنگامہ آرائی کیس ہنگامہ آرائی پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان پر اس کے بعد ہی اگلی اور آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ زمان پارک آپریشن، یہ سیاسی کارکن نہیں، تربیت یافتہ دہشت گرد ہے۔ مریم نواز اسلام آباد مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے زمان پارک آپریشن کی تصویر اور ویڈیو ٹویٹ کرائی ہیں اور کہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ انہیں سیاسی لوگ نہیں، یہ تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں جو کالعدم تنظیموں سے یہاں بھرتی کیے گئے۔ اپنے کئی ٹویٹس میں مریم نواز نے زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس کے تصادم کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کرائی ہیں اور کہا کہ انہیں غور سے دیکھیں، یہ تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں جو کالعدم تنظیموں سے یہاں بھرتی کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جن کی عمران خان ہمیشہ حمایت کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ثبوت خود اپنے منہ سے بولتا ہے، حکومت اس پر ضرور کارروائی کرے، اس سے قبل کہ دیر ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ خبروں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بس آپ کا کام ہے، آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنی ہے میری ویڈیو، اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک جو ہے بر وقت پہنچ سکے۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، یہ خبروں کا یہ رکے گا نہیں۔ بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے سپورٹ کرنی ہے۔
تو اپنے سے تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.